الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سنبھل جو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ اپنے علم اور ثقافت کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہاں آج ہم روضے والی مسجد میں دیپا سرائے میں جمع ہیں اور ہم اور آپ خود بخود جمع نہیں ہوئے بلکہ اس مہینے کی نسبت سے جس کا نام ربیع الاول ہے. یقیناً یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے جب دنیا پر خزاں کا موسم چھایا ہوا تھا. اس کائنات میں بے چینی تھی. انسانی خون سڑکوں پر گلیوں پر چوراہوں پر ندیوں میں نالوں میں پہاڑوں پر چوٹیوں پر بہہ رہا تھا. انسانیت کا لبادہ اتار کر جس وقت درندہ بن چکا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر موسم خزاں کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی بہار کے طور پر اس مہینے میں اس دنیا میں پیدا فرمایا. اسی کی نسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ابھی آپ کے اسی محلے اور اسی شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے رفیق عزیز دوست مفتی اسد قاسم صاحب نے سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ آج پوری دنیا کو کس کی ضرورت ہے. کون ایسا رہنما ہے جس نے 1450 سال پہلے باقی تمام رہنماؤں کی رہنمائی ختم کر دی ہے. سارے لیڈروں کی لیڈری جس پہ ختم ہو گئی ہے. دنیا میں صرف ایک ہی مقتدا ہے,
ایک ہی رہبر ہے، ایک ہی امام ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس کے لیے ساری دنیا کو یہ اقرار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے اسے فلاح ملے گی۔ اور رسول قدوتنا، رسول ہمارے قائد ہیں۔ جب تک دنیا محمد عربی کو اپنا قائد تسلیم نہ کرے، اپنا رہنما تسلیم نہ کرے، اپنا امام تسلیم نہ کرے، تب تک وہ اسی طرح خاک چھانتی رہے گی، اسی طرح بربادیوں کے گڑھے میں رہے گی، اسی طرح تباہی اس پر مسلط رہے گی۔ اگر آج کی انسانیت کو تباہی کے گڑھوں سے باہر نکالنا ہے تو سب کو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہوگا، جیسے 1450 سال پہلے اس قوم نے جو شراب کی عادی تھی، وہ قوم جو زنا میں ملوث ہو گئی تھی، وہ قوم جو جنگل کی زندگی گزارتی تھی، لیکن جب اس نے عبداللہ کے در یتیم کو، آمنہ کے لال کو، محمد رسول اللہ کو، خاتم النبیین کو، جس نے رحمت للعالمین کو جب اپنا رہنما بنایا، تو اس ذات نے انہیں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پر لا پہنچایا۔ کسی شاعر نے کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج پھر دنیا پر خزاں کا موسم چھا گیا ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، اور جاہلیت نے اپنے بازو اسی طرح پھیلا دیے ہیں جس طرح 1450 سال پہلے جاہلیت ننگی اور برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ آج بھی یہی صورتحال پوری دنیا میں ہے۔ ایسے میں کہیں مسلمانوں کو اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ 100% اسلام میں داخل ہو جائیں، 100% اسلام میں داخل ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے کہ ایک مسلمان کچھ چیزیں آپ سے لے لے، ایک مسلمان کچھ چیزیں دوسروں سے لے لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب عبداللہ بن سلام نے صرف اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ تم پہلے یہودی تھے اور اب مسلمان ہو گئے ہو، یہودی دین میں وہ لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لہذا اسلام میں اونٹ کے گوشت کو کھانا کوئی ضروری تو ہے نہیں، لہذا میں پوری زندگی اونٹ استعمال نہیں کروں گا، مسلمان بھی رہوں گا اور مسلمان رہتے ہوئے اونٹ کا استعمال نہیں کروں گا، جس طرح یہودی ہوتے ہوئے نہیں کرتا تھا۔ یہ دل میں ارادہ آیا، یہ خیال پیدا ہوا، کیا ضروری ہے کہ میں اونٹ کا گوشت کھاؤں؟ اسلام میں یہ تو نہیں آیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھائے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ صرف ارادہ ہوا تھا۔ اس ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھانپ لیا، اور اسی ارادے کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ضابطہ اور قانون بنا دیا۔ قرآن کی آیت اتری، قرآن کا حکم نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک حصہ اسلام میں داخل ہو اور دوسرا حصہ اسلام میں داخل نہ ہو، دل بھی اسلام میں داخل ہو، دماغ بھی اسلام میں داخل ہو، قدم بھی اسلام میں داخل ہو تو ہاتھ بھی اسلام میں داخل ہو، زبان بھی داخل ہو تو کان بھی داخل ہو۔ ایک یہ مطلب ہے اس کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے بعض حصے جو تمہیں اچھے لگے وہ تو عمل کرنے لگو، اور جو تمہارے من کو نہ بھائیں انہیں تم چھوڑ کر کے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ہوتے ہوئے جن چیزوں کا کھانا حلال ہے ان کو تمہیں استعمال کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے ہو تو اونٹ کے گوشت کو استعمال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے جب آئے
تو زمانے کا حال کیا تھا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان پہلے خود پورا اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس پر ذمہ داری آتی ہے کہ ان قوموں کو کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر زمین پہ فساد مچا رکھا ہے، زمین کو تہو بالا کر دیا ہے، جنہوں نے زیر و زبر کر دیا ہے، پورے سسٹم کو ڈس بیلنس کر دیا ہے، زمین پر کوہرام مچایا ہے، فساد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر پیدا ہوتا ہے، ان فسادیوں کو لگام دی جائے، انہیں تنبیہ کی جائے، انہیں وارننگ دی جائے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، ورنہ تمہیں اس طرح کھلے عام زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی، تمہیں شراب کی اجازت نہیں دی جائے گی، شرک و بت پرستی کی کھلے عام تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ تم کون ہوتے ہو کہ دنیا کی اکنامکس، دنیا کی اقتصادیات اور معاشیات کو سود کے نظام پر چلاؤ؟ اس نظام کو الٹ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں اور کہنا ہوگا، وہ صرف خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہاں، جب یہ تصور صحابہ کے دل میں پیدا ہوا آپ نے صاف طور پر اعلان کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تراشا ہوا ڈھونگ ہے، یہ عیسائیوں کا غلط طریقہ ہے، میں اسے لے کر نہیں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا رہبانیت نہیں ہے، میں بازاروں کی طرف بھی نکلوں گا، میں مسجدوں کی طرف بھی جاؤں گا، میں میدانوں کی طرف بھی نکلوں گا، مجھے بیواؤں کی کفالت کرنی ہے، مجھے یتیموں کا حق دلانا ہے، مجھے ظالموں کی کلائیاں مروڑ دینا ہے، مجھے مظلوم کے کاندھے سے کاندھا ملانا ہے، مجھے ان ظالم حکمرانوں کے تخت تاج الٹ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لشکر روانہ کیے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ضابطۂ دین ہمیں بنا کر کے کی۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں یقیناً، لیکن جب غور کرتے ہیں تو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، وہ احادیث و فرمودات یاد آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں پہ ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مسلمان کا صرف نام رہ جائے گا، نام کا مسلمان، صرف نام مسلمان، لیکن جب اسے دیکھا جائے تو وہی جو علامہ اقبال نے کہا، ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، ہو وضع میں نصارا یعنی تمہاری شکل، تمہاری شباہت، تمہارا لباس، تمہارا طور طریق، تمہارا استنجا کرنے کا طریقہ تک آج کس سے امپورٹ ہو رہا ہے؟ کہاں سے؟ مغرب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ویسٹرن کنٹریز سے۔ اور آگے بڑھ کر کہیں تو ان ممالک کا تو حال کیا جو دارالحرب ہیں، جو دارالکفر ہیں، جو کفرستان ہیں، ان کا تو کہنا کیا، جو عربستان ہے، جو ادبستان ہے، جہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، ان کے ہوٹلوں کا حال دیکھو، ان کے گھروں کا حال دیکھو، ان کی بلڈنگوں کا حال دیکھو، وہاں بنے ہوئے ٹوائلٹ دیکھو تو ان کے رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور وہ اسٹینڈنگ بنے ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو پاک کرنا بھی چاہے تو ہزار کوشش کے بعد بھی وہ پاک نہ ہو، پاک نہ ہو سکے۔ ہو وضع میں نصارا، ایک ایک چیز ان کی، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو ان کے بھی ٹوائلٹ اور بیت الخلا ویسے ہی بنے جس میں آدمی بیٹھ نہ سکے۔ ان کے یہاں پانی کا استعمال نہیں، وہ پاکی اور ناپاکی تو نہیں جانتے، تو ان کے یہاں بھی پانی کا کوئی سسٹم نہیں، ٹوائلٹ پیپر رکھے ہوئے ہیں، ان پیپروں کا استعمال کرو اور جاؤ۔ ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے وہ، مسلمان ہیں۔ مسلم حکمرانوں کا حال دیکھو، رعایا کا حال دیکھو، آج یہودی
اپنے دین پر، باطل دین پر جمع ہوا ہے، اپنے باطل پر اڑا ہوا ہے. اور یہ ہیں مسلمان جو جا کر اپنی مقدس سرزمین کا سودا کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے یہود و نصارہ کو بلا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. کل 313 صحابہ تھے، وہ حفاظت کے لیے نکلے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہم اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. تم آؤ. عیسائی آتا ہے اپنی شراب لے کر، عیسائی آتا ہے خنزیر کا گوشت لے کر، عیسائی آتا ہے عرض حرم پر ننگے بدن اور جسم لے کر، عیسائی آتا ہے ان اپنے ناپاک قدموں کو لے کر، اپنے ناپاک وجود کو لے کر، اپنی ناپاک عزائم کو لے کر. یہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کے یہودی شرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یروشلم کی ہم حفاظت کریں گے، ایک ایک ٹکڑے پر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. ہم اس اسرائیل کو بڑھا کر مکہ اور مدینہ تک لے جائیں گے، نہر فرات تک لے جائیں گے، عراق تک ہم لے جائیں گے. در مصر کا دریائے نیل ہمارے قبضے میں ہوگا، ہم اسے آگے بڑھائیں گے. اور یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو کیا علامہ اقبال نے سچ نہ کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسم، اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، نقش رہ جائیں گے، کاغذوں پر لکھے ہوئے حرف رہ جائیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایسا کوئی مسلمان آپ دکھائیں جس کے سامنے قرآن کی آیت آئی ہو اور اس نے اس پہ عمل نہ کیا ہو. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ارشاد فرمایا ہو اور اس نے عمل نہ کیا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد سے، جب تک میں اس کی بیوی سے، جب تک میں اس کے بچوں سے، جب تک میں اس کے گھر سے، جب تک میں اس کے محل سے، جب تک میں اس کے باغات سے، اور جب تک میں اس کی کل کائنات سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس محفل میں پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ میں آج تک آپ کو اپنی بیٹی حفصہ سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا، میں اپنی بیوی سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا تھا سوائے اپنی جان کے، لیکن آج میں آپ کی محفل میں اقرار کرتا ہوں، میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اگر مرحلہ آیا آپ کا تو میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں سے زیادہ محمد رسول اللہ کو محبوب سمجھا، لیکن آج کے مسلمان اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں اور اپنی جان سے بات کر کے دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہے یا اپنی جان زیادہ عزیز ہے. محبت خود آداب محبت سکھا دے گی. محبت تجھ کو خود آداب محبت سکھا دے گی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں پہ آدمی جان دیتا ہے، اس کی اداؤں پہ فدا ہوتا ہے. ہم اس آیت کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پوری انسانیت کے لیے، کل کائنات کے لیے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اعلان کرا دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کے دعوے دار اس وقت بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں تورات تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کا دعویٰ ان کا خالی یہی نہیں تھا بلکہ ان کے دعوے کے ساتھ ان کے پاس دلائل تھے. وہ
وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کے رسولوں کی اولادیں ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارا سلسلہ حضرت اسحاق تک پہنچتا ہے، ہم حضرت موسیٰ کی نسل سے ہیں، ہم حضرت یعقوب کی اولادیں ہیں، لہذا ہم اللہ کے چہیتے کیسے نہ ہوں گے جن میں سینکڑوں رسول آئے ہیں، جن میں ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب سے مشرف کیا ہے، جن کے ہاتھوں میں زبور جیسی کتاب ہے، جن کے پاس حضرت موسیٰ جیسا نبی کلیم اللہ موجود ہے، جن کے پاس اسماعیل ذبیح اللہ کی نسبت ہے، جن کے پاس حضرت عیسیٰ روح اللہ کی نسبت ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہلاتے تھے اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہ دعویٰ تھا ان کا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن دعوے کے برخلاف ان کا عمل یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بیچ رہے تھے، خدا کی آیات کو بیچتے تھے۔ دعوے کے ساتھ عمل یہ تھا کہ کتاب الہی میں تحریف کر رہے تھے، دعوے کے ساتھ عمل یہ تھا کہ انبیاء کرام کے حکم کی بغاوت کر رہے تھے، کتاب اللہ کچھ اور کہتی تھی اور وہ اس کے خلاف چلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس دعوے کو رد کیا اور پھر اعلان کرایا، اعلان کرو محمد رسول اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرے نقش قدم پر چلو، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اقتدا کرو، میں ہوں تمہارا مقتدا، میں ہوں تمہارا امام، میں ہوں تمہارا رہنما، میں ہوں تمہارا رہبر، لہذا مجھے مانو، میں ہوں تمہارا رسول، میرے پیچھے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ یہ بات جب کل یہودیوں سے کہلوائی گئی، یہ بات جب کل عیسائیوں کو سنائی گئی، یہ بات کل ان لوگوں کو سنائی گئی جو حضرت ابراہیم سے محبت کے دعوے دار تھے، جو اپنے آپ کو قریش کہتے تھے، جو اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتے تھے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر پہ اکڑتے تھے، جو حاجیوں کو پانی پلانے پر نازا تھے، جو حاجیوں کے اونٹوں کی خدمت کرنے پر فخر کیا کرتے تھے، جو اپنے اونٹ مہمانوں کے لیے ذبح کر دیا کرتے تھے، ان سے بھی یہ اعلان کرایا گیا۔ لہذا 1450 سال کے بعد آج 1434 میں اور آج اسی 21ویں صدی کے 2014 میں قرآن کی یہ آیت ہندوستان کے گلی کوچوں میں پکار کر یہ کہہ رہی ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ محمد رسول اللہ کی اتباع کر کے دکھائے، اور ویسا نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو جھوٹا ہے، اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر وہ کچھ کھونے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا کہاں ہے؟ اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ جس طرح یہودیوں کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں برس کی نسبتیں تھیں، ہزاروں انبیاء کرام کی نسبتیں تھیں، کئی کتابیں ان کے ہاتھ میں موجود تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا، تو کیا ہمارا اگر صرف دعویٰ ہی ہوا اور ہمارے پاس عمل نہ ہوا، ہماری صرف زبانی جمع خرچ ہوا، صرف لفظی ہمارے پاس ہوئی اور عمل کی دنیا میں ہم زیرو رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بھاگتے رہے، ہم آپ کی اقتدا سے بھاگتے رہے، کوئی آگے بڑھ کر یہ کہے کیونکہ ہمارا جنم ہندوستان میں ہوا ہے لہذا ہمارا لیڈر تو مہاتما گاندھی ہو سکتا ہے، ہمارا لیڈر تو بابا رام امبیڈکر ہو سکتا ہے، لہذا ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے کیونکہ گاندھی جی کا فلسفہ اہنسا کا تھا، میں ہنسا نہیں چاہتا، میں تشدد نہیں چاہتا، میں پیار و امن چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو رسول اللہ کے فیصلے پر، تو قرآن کی تعلیمات پر، تو نبی کی زندگی پر ایک نبی کے باقی کو ترجیح دے رہا ہے، لہذا تو کیسے
کیسے کہہ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے؟ محمد رسول اللہ کی زندگی تو یہ ہے کہ جب ان سے مکے میں کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، تو 13 سال تک وہ صبر کرتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، لیکن جب ان کے ہاتھ مدینہ میں جا کر کھول دیے گئے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، تو مقام ابوا تک گئے، انہوں نے عشیرہ کی جنگ لڑی، وہ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں آگے بڑھے، اور یہاں تک کہ بدر کبریٰ میں 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے پر نکلا، جن کی تلواروں نے ان کی خون پیے اور جنہوں نے 14 نے جام شہادت خود پیا، باقی 70 کا خاتمہ کر کے 70 کو گرفتار کر کے 2 کو بیچ میں سولی پر چڑھا کر 68 کو لا کر مسجد نبوی میں قید کر دیا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہاں تو آدمی پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، لوگ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، اسے اللہ کی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی پرواہ نہیں، یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، پادری کیا کہیں گے، ناستک کیا کہیں گے، دوسروں کی اسے پرواہ ہے، لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ ارے یہ تو قبلے کی تحویل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو تیار کر دیا، رسول اکرم کو تیار کر دیا۔ سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ارے انہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ اب خانہ کعبہ کی طرف کیوں پھرے ہیں؟ قرآن کریم نے ان یہودیوں کو جن کے ہاتھ میں اس وقت کا میڈیا تھا، ان یہودیوں کو جن کے ہاتھ میں اس وقت پروپیگنڈے کا پورا زور اور سامان تھا، ان کو پہلے ہی اللہ نے ایڈیٹ کہا، بے وقوف کہا، مورخ کہا، جاہل کہا، ان پڑھ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیوقوفوں کی پرواہ مت کرنا، وہ اللہ جس نے تمہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تم اعلان کر کے کہہ دینا، جس نے کل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اس رب کے حکم کے پابند ہیں، وہ جدھر چاہے گا ادھر ہمارا رخ پھیر دے گا۔ اب ہم کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو تسلیم و نسیم ناراض نہ ہو جائیں، تکلیف نہ پہنچ جائے ان کو، فلاں شخص ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن مقدس نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنو ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یہ مت سمجھو کہ ایک بار جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ بس ایک بار مسلمان ہو گیا پھر وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے نکل نہیں سکتا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک بار وضو کر لیا تو پوری زندگی چلتا نا، پوری زندگی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز ٹوٹ سکتی ہے، کچھ چیزوں سے نہیں ٹوٹتی، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، حج بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان سے بھی آدمی نکل جاتا ہے، ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، جسے مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ جو ایک بار اسلام میں داخل ہو گیا بس وہ مسلمان ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرتا پھرے، وہ ماتھے پہ قشقہ لگائے پھر بھی مسلمان ہے، وہ جا کر کے مورتیوں پر جل چڑھائے پھر بھی مسلمان ہے، وہ دھرتی ماتا کو اپنا خدا کہتا رہے پھر بھی مسلمان ہے، وہ وطن کی پرستش کرتا رہے پھر بھی مسلمان ہے، وہ صبح شام کچھ بھی کرتا رہے پھر بھی مسلمان ہے۔ اسلام کے بھی نواقض ہیں، اسلام سے بھی خارج کر دینے والی چیزیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لاکھ دعوے کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے ماننے والے احمدی 1000 بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فتویٰ، متفقہ فیصلہ کیوں ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں؟ کیوں ہے کہ یہ احمدی مسلمان نہیں؟ کیوں ہے کہ یہ مسلمہ پنجاب مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا جو اسے نبی تسلیم کرتے ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے
رہے ہیں. مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتا ہو, جس کا ایمان یہ ہو, جس کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا. جو رسول رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, لعین ہے, کذاب ہے, مردود ہے. کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ مرتد ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. تو اسی طرح اسلام سے نکال دینے والی بھی تو کچھ چیزیں ہوں گی. اللہ نے خبر دے دی تھی اپنے حبیب کو قرآن کے ذریعے. ایمان والوں سے کہا من یرتد منکم عن دینی, ایمان والوں سنو, جو لوگ تم میں سے مرتد ہو جائیں, اللہ کو ان مرتدین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی غنی حمید ہے, وہ غنی ہے, بے نیاز ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا. ہاں, ان کی جگہ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی, اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. اس کے دل میں رب کی محبت, رب کے دل میں اس قوم کی محبت. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ اور جہاد کر رہے ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. محدثین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, یہ اشارہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد مسلمانوں کا ایک طبقہ مرتد ہو جائے گا. لہذا اس مرتد طبقے سے نمٹنے کے لیے, اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ صدیق اکبر کو کھڑا کرے گا. ان کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے وہ صحابہ کرام ہوں گے. لہذا اس آیت پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرایا. ابوبکر صدیق سے ان کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا, زکات بیت المال میں نہیں دیں گے, زکات ادا نہیں کریں گے. تو صدیق اکبر نے نہ عمر ابن خطاب کی بات مانی, نہ علی مرتضیٰ کی ریکویسٹ مانی, نہ صحابہ کرام کے مشوروں کو مانا, بلکہ آپ نے یہ کہا جو زکات نہیں دیں گے میں ان سے ویسے ہی لڑوں گا جیسے مسیلمہ کذاب کے لشکر سے لڑا. لوگوں کی پرواہ نہیں, زمانے کی پرواہ نہیں, لیکن آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم سورہ توبہ پڑھیں تو زمانہ کیا کہے گا, سورہ انفال پڑھیں تو لوگ کیا کہیں گے, سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے, اگر تفسیر میں یہ بیان کر دیں تو لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا. زمانے کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے لائحہ عمل طے کیے جا رہے ہیں. مسلمان وہ ہے جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہو اور محمد الرسول اللہ کی محبت میں کسی کی پرواہ نہ کرے. کتنی محبت, اس ایسی محبت جو عشق کہلائے, جس حدیث کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد سے, جب تک میں اسے اس کی اولاد سے, والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے, روئے زمین کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ رشتے کی بنیاد پر محبت باپ سے ہو سکتی ہے, یا خون کی بنیاد پر محبت اولاد سے ہو سکتی ہے, اس کے برابر کس سے محبت ہوگی. اور ایک مفادات کی محبت ہوتی ہے جو انسانوں سے ہوا کرتی ہے, جو کافروں سے بھی ہوتی ہے, اپنے فائدے کی خاطر ہوا کرتی ہے, حکمرانوں سے بھی ہوتی ہے, حکمران کو رعایا سے ہوتی ہے. لہذا ان تمام محبتوں کو جب تک وہ میری محبت پہ قربان نہ کر دے, وہ ان تمام محبتوں کو جب تک میری محبت پر فنا نہ کر دے, تب تک وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت میں اپنا سب کچھ فنا کر دیا. ذرا صحابہ کی تاریخ پڑھیے, انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب یوں ہی نہیں ملا, انہیں یوں ہی نہیں ملا کہ زمین پر ان سے کہہ دیا گیا ہو کہ تم جنتی ہو. ان سے کوئی یوں ہی خطاب نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی سسرال والوں نے ان کی بیوی کو آ کر کے روک دیا, ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے ہو, تمہیں جانا ہے تو تنہا چلے جاؤ, تمہیں ہم اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں جانے دیں گے. جب ان کے خاندان والوں کو پتا چلا ابو سلمہ کے, تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارا ہے, اس کی جو گود میں ہے یہ سلمہ جو بیٹا ہے یہ ہمارا ہے, لہذا ہم اسے ام سلمہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے. ام سلمہ کی گود سے وہ چھیننے لگے, ادھر ان کے خاندان والے چھیننے لگے, یہاں تک کہ بچے کا ایک بازو اکھڑ گیا, اس معصوم کا بچہ ان کی طرف چلا گیا, بیوی ادھر چلی گئی. ابو سلمہ نے کہا او میری بیوی سن, محمد رسول اللہ کی محبت میں تیری محبت کو آج قربان کرتا ہوں, اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے. نہ بیوی کو دیکھا, نہ بچے کو دیکھا, نہ خاندان کو دیکھا, نہ وطن کو دیکھا, نہ قوم کو دیکھا, محمد رسول اللہ کی محبت میں مدینہ منورہ جا کر کے پڑاؤ ڈالا. انہوں نے محبت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی, ایک ایک فرمان پہ قربان ہو گئے, ایک ایک ادا پہ جان نچھاور کر دی, نہ گھبرائے نہ ڈرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوگا, طواف نہیں کرے گا, حضرت علی نے اعلان فرمایا, کسی رشتے اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کیا, اعلان کر دیا گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس سال کے بعد کوئی کافر بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا, اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اگلے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا تھا, اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا چونکہ یہ پہلا اور آخری حج ہوگا, یہ حج الوداع ہوگا, لہذا آپ نہیں چاہتے تھے, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ اب کافر مل کر کے طواف کریں. لہذا اللہ کے رسول نے تنہا مسلمانوں کے ساتھ طواف کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا میرا دشمن, میرا باغی, میری ذات میں شرک کرنے والا, میرے محبوب کا انکار کرنے والا اب دنیا میں بھی اللہ کے جلووں کو نہیں دیکھے گا, وہ مکہ میں رب کی تجلیات کو نہیں دیکھ پائے گا, وہ مدینہ میں اترنے والی رحمت کی برسات کو جو گنبد خضرا پر ہوتی ہے اور گنبد خضرا کے واسطے سے پورے مدینہ منورہ میں ہوتی ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. اس حکم کو نافذ کر دیا رسول اللہ نے, اور اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. انہوں نے محمد رسول اللہ کی محبت میں راستے نہیں تلاش کیے کہ میاں ان سے تو ہمارے مفادات ہیں. کسوٹی آج کسی شاہ کی زندگی نہیں, کسی جوگی اور کسی پنڈت اور کسی سادھو کی زندگی نہیں, معیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ایک ایک مسلمان نوٹ کر لے, ایک ایک مسلمان یاد رکھے, کہیں کا حکمراں ہو اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو, ہم ابو جہل سے نفرت کرتے ہیں اور قیامت تک نفرت کرتے رہیں گے, اس لیے کہ وہ میرے محبوب کا دشمن تھا. ہم قریشی ہونے کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کر سکتے, عرب میں پیدا ہونے کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کر سکتے, خانہ کعبہ میں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا, ہم اس سے پیار و محبت نہیں کر سکتے. اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو خدا کے دشمن تھے, جب انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کے لیے لب کھولنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے خلیل, میرے محبوب, میرے دوست, میرے پیارے, میرے عزیز, تجھ سے انبیاء کرام کی ایک مسلسل انبیاء کرام کا سلسلہ تجھ سے شروع ہوگا, لیکن یاد رکھ تیرا باپ میرا دشمن تھا, تیرے رب اپنے باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہ کرے. ابو لہب خاندانی ہے, لیکن رسالت کے بعد, سر پہ تاج نبوت سج جانے کے بعد, وحی کے نزول کے بعد, جب وہ میرے آقا
اور اس کائنات کے دولہا کی دشمنی پر اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تبت یدا ابی لہب نازل کرتا ہے. ہم صبح قیامت تک ابو لہب پر لعنت بھیجتے رہیں گے, ابو لہب سے نفرت کرتے رہیں گے. اس آیت کو قرآن کی شکل میں ہم پڑھتے رہیں گے اور اس کا حشر کل جہنم میں بھی ہم دیکھیں گے. اسلام میں رشتہ اور سلسلہ نسب نہیں چلتا, عربیت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا, قریشیت کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا. ہاں بلال حبشی سے محبت ہے اور محبت کرتے رہیں گے. اپنے بیٹوں اور اولادوں کے نام بلال کے نام پر رکھتے رہیں گے, اس لیے کہ بلال نے اور محمد رسول اللہ کی محبت میں امیہ کے کوڑے کھائے تھے. ہاں بلال وہی ہے جس نے رسول اللہ کے در پہ کھڑے ہو کر فجر کے وقت میں کہا الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے نماز بہتر ہے. سرور دو عالم نے فرمایا بلال کیا ہی بہترین جملہ ہے, اسے نماز فجر میں داخل کر لے. جب رسول نے داخل کرا دیا تو یہ سنت بن گیا, یہ فجر کی اذان کا حصہ بن گیا. صبح قیامت تک حضرت بلال کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو استعمال کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے. صہیب جو روم کا رہنے والے تھا, اس بنیاد پر محبت نہیں کرتے کہ روم قیصر کا شہر تھا یا روم میں قیصر کی طاقت تھی, بلکہ صہیب سے اس لیے محبت ہے کہ صہیب میرے رسول کا غلام تھا, میرے رسول کا دیوانہ تھا, میرے نبی کا چاہنے والا تھا. یہ فیصلہ آج کرنا ہوگا. آج بھی دنیا میں دو ہی خیمے ہیں, ایک محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسرے نفرت کرنے والے ہیں. جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ چاہے شامی ہو, وہ چاہے عراقی ہو, وہ چاہے افغانی ہو, وہ چاہے یمنی ہو, وہ چاہے فلپین کے ہو, وہ چاہے ہندوستان کے ہو, وہ چاہے برما کے ہو, وہ چاہے بنگلہ دیش کے ہو, وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں, امیر ہوں یا غریب ہوں, گورے ہوں یا کالے ہوں, سیاہ ہوں یا سفید ہو, ہم ان سے محبت کریں گے اور ٹوٹ کر محبت کریں گے, اس لیے کہ ان سے محبت رسول اللہ کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو معیار بتایا, انہیں معیار بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے موجود ہیں. اب نمونے آپ تلاش کر لو. ہجرت سے پہلے کے نمونے بھی ہیں, ہجرت کے بعد کے نمونے بھی ہیں, فتح مکہ سے پہلے کے نمونے بھی ہیں, فتح مکہ کے بعد کے نمونے بھی ہیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب حضرت عمر ابن خطاب نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھنا شروع کی, سرکار مدینہ کا چہرہ بدلنے لگا, چہرے پر غصے کے آثار آنے لگے, تمتماہٹ آنے لگی, چہرہ انار کے دانوں کی طرح جب سرخ ہونے لگا. عمر ابن خطاب کو اشارہ کر کے کسی نے کہا اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو اور دیکھتے نہیں کہ رسول پاک کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں. جب نظر اٹھا کر دیکھی تو چہرے انور غصے سے تھا. حضرت عمر جھٹک گئے, تورات کو بند کیا. محمد رسول اللہ نے فرمایا عمر سنو, صحابہ سنو, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ میری شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت پہ عمل کریں. تو کیوں تلاش کرتے پھرے ویدوں کو؟ یجروید میں وہ لکھا ہے, چتروید میں وہ لکھا ہے, فلانے وید میں یہ لکھا ہے. ارے قرآن کو تلاش کرو, قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اپنشد میں یہ لکھا ہے, فلاں میں یہ لکھا ہے, اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں. قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. محرف بدلی ہوئی تورات میں کیا ہے, بدلی ہوئی انجیل میں کیا ہے, قرآن موجود. قرآن پڑھو. اسی قرآن کے ذریعے سے آپ ذرا صحابہ کی زندگی اٹھاؤ. صحابہ یہودیوں کے پاس تورات لے کر نہیں گئے,
قرآن نے کہا یہ وہی قرآن ہے مصدقا لما بین ایدیکم، یہ وہی قرآن ہے جو تمہارے پیشن گوئی کے مطابق آیا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو تورات کی تصدیق کرتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، یہی قرآن ہے جو موسیٰ کی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے، آؤ یہ اس سے بدلا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جہاں گئے قرآن کریم کو لے کر گئے، اور قرآن کریم کو لے جا کر انہوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے، لہذا خیبر کے قلعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں اس کا محاصرہ کر کے بتا دیا کہ اسلام قبول کر لو امن مل جائے گا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر غلام بنائے جاؤ گے، پھر تمہاری عورتیں باندیاں بنائی جائیں گی، اور پھر تمہارا علاقہ پورا کا پورا خیبر کا ہمارے غنیمت کے طور پر مال فے کے طور پر حاصل کیا جائے گا اور تقسیم کر لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب قرآن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو زندگی ان کی نمونہ ہے۔ اس لیے عزیزو، آج قرآن کریم کے نقوش کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن نفس کی شکل میں تو ہمارے یہاں سب کے یہاں موجود ہے، ہمارے گلوں میں تعویذ کی شکل میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن قرآن پر عمل کون کرے گا؟ ساری دنیا کو اس پر کون چلائے گا؟ کون اس کو چلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بارہا سنا ہے، آپ نے اس منبر سے کئی مرتبہ سنا ہے، سنتے سنتے ہمیں ازبر یاد ہو گیا ہے کہ جب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی اور اس قبیلے کو بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے کہ یہ قبیلہ قریش کی اعلیٰ شاخ سے تعلق رکھتا تھا، قریش کی اعلیٰ شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی کہ ہمارے قبیلے کی عورتیں چوری کرتی ہیں، لہذا اگر اس کا ہاتھ کٹا تو ہماری بدنامی ہوگی، لہذا سفارشی تلاش کیے جانے لگے۔ اب کون ہے جو محمد رسول اللہ سے سفارش کر سکے؟ اب کون ہے جو آپ کے دربار میں بول سکے؟ بہت غور و خوض کے بعد اسامہ بن زید کو ڈھونڈا گیا کہ اسامہ آپ کے چہیتے ہیں، ایک حیثیت سے آپ کے پوتے کہلاتے ہیں، آپ سے آپ کو بڑی محبت ہے، ان کی بات آپ مان لیں گے۔ اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا ہے اسامہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں دخل دے رہا ہے، تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو سفارش کرے؟ اور اس کے بعد اس قبیلے کو اور صحابہ کو خطاب کر کے کہا سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی، لقطعت یدہا، تو رب کعبہ کی قسم میں فاطمہ کا ہاتھ بھی پونچے سے کاٹ کر اللہ کی حد کو نہ۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا آپ نے نام کیوں لیا؟ فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ کسی اور عورت کا نام لے دیتے؟ 2 وجہ سے حضرت فاطمہ کا آپ نے نام لیا۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بہت قریب ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی اور ہے، لہذا رسول اللہ نے ثابت کیا کہ میرے جگر کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل کا ٹکڑا بھی اگر یہ جرم کرتا تو اتنی قریبی نسبت کا بھی میں کوئی خیال نہیں کرتا، اپنے خون کا خیال نہیں کرتا اور فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور دوسرے آپ نے فاطمہ کا ذکر اس لیے کیا کہ فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، حضرت حوا سے لے کر کے آخری عورت تک جو جنت میں جائے گی ان کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ لہذا وہ عورت جو تقوی میں اتنا اونچا مقام رکھتی ہے، جو طہارت میں اتنا اونچا درجہ رکھتی ہے، جو مرتبے میں اتنی بلند ہے، اگر اتنی بلند عورت بھی چوری کر لیتی، اور چوری کا قانون قرآن میں اللہ نے یہ نازل کیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو میں یہ نہیں کہتا کہ چلو اس ایک خطا کو نظر انداز کر دو، باقی تو یہ اتنی نیک ہے، باقی تو یہ پارسا ہے، باقی تو اتنی تہجد گزار ہے، اتنی مہمانوں کی ضیافت کرنے والی ہے، یہ حسن و حسین کی ماں ہے، یہ خلیفہ راشد میں سے 4تھے خلیفہ علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ جیسی تقوی و طہارت والی عورت بھی اگر اللہ کی حد کو توڑتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ اس پر اپنے کو بھی تولنا ہے
اور پیمانہ اس کا ہو ہر شخص. یوں ہی نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا وہ کہہ دیا. معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طرز عمل و قول. اب ذرا پوچھو تو صحیح کہ مسلمان قرآن کے کتنے حصے پہ عمل کر رہے ہیں؟ کتنے حصے پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ سیرت کے کون سے حصے ہم نے لیے ہیں؟ کس طرح کی تشریحات ہم کر رہے ہیں؟ سیرت کے اجلاس ہو رہے ہیں، سیرت سے متعلق کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کون سے پہلوؤں کو لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بعثت کے مقصد کو بتاتا ہے. ہاں، اس مہینے میں ہمیں امت کو بتانا چاہیے کہ آپ کیوں آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کے بعثت کا مقصد اللہ نے فرمایا کہ آپ دین حق لے کر آئے ہیں، آپ ہدایت لے کر آئے ہیں. ارسل رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا محمد رسول اللہ پورے دین کو غالب کر دیں. دین پورا کا پورا غالب ہو جائے، باقی دین مغلوب ہو جائے. دین کا کوئی ایک حصہ نہ ہو کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوں اور اذانوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں کہ پورا دین غالب ہے. پورا دین یہ کہاں ہے؟ پورا دین تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی سے لے کر ہماری بازار کی زندگی سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہو. اگر کوئی ہمارے پاس مظلوم آئے تو فیصلہ کس سے کیا جائے؟ بدلی ہوئی تورات سے نہیں، محرف شدہ انجیل سے نہیں، انسانوں کے قوانین سے نہیں. یہود و نصارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور دشمن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گمراہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہے، ان کے بنائے ہوئے آئین اور قانون سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے فیصلے کی. اس کی کتاب فیصلہ کر رہی ہو، وہاں حق اس سے دلایا جا رہا ہو تو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد پر ہم چل رہے ہیں. اسی کے لیے ہم آئے ہیں. اگر ایک طرف یہ محنت کی جائے کہ کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، یقیناً اس کی محنت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں. اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ محنت نہ ہو؟ قرآن کی تلاوت کی محنت ہو، قرآن کے ترجمے و تفسیر کی محنت ہو، روزے تمام مسلمان رکھیں، اس کی محنت ہو. خانہ کعبہ کا طواف ہر مسلمان کرے، اس کی محنت ہو. لیکن زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد قائم ہو، اس کی محنت کون کرے؟ یہ شرابی جو پوری دنیا میں شرابیں چل رہی ہیں، شرابیں نچوڑی جا رہی ہیں، شرابیں بیچی جا رہی ہیں، شراب کے کاروبار ہو رہے ہیں، یہ ساری دنیا میں جو شرابیں پی جا رہی ہیں، اسے جا کر کے کون روکے گا؟ آؤ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے زمانے میں بھی عورت کے جسم کا کاروبار ہوتا تھا. وہ باندیاں تھیں جو زنا کراتی تھی، وہ گھٹیا ترین عورتیں تھیں جن کو کوٹھوں پر رکھا جاتا تھا، جن پر جا کر کے لوگ زنا کیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ کی زندگی میں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے سامنے کھلے عام اجازت دی کہ تم اپنا کام کرتے رہو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں؟ ہم نے سیرت میں پڑھا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے. عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا جو بظاہر مسلمان ہوا تھا. وہ عورتوں کی تجارت اور کاروبار کیا کرتا تھا، وہ اسی طرح بزنس کیا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چٹھی لکھ کر بھیجی اور یہ کہا کہ سن، آج کے بعد اس بے حیائی کے کاروبار کو، اس زنا کے کام کو بند کر دے، ورنہ میں سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو، علی مرتضی کو، ابوبکر صدیق کو، عثمان غنی کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں. اور جس وقت میں لے کر آؤں گا تو اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ تیری دکان ہمیشہ کے لیے بند. وہ خالی دھمکی نہیں تھی، وہ خالی ریکویسٹ نہیں تھی، وہ کرپیا اور پلیز کرنے کی بات نہیں تھی.
وہ دیواروں پر خالی نعرہ نہیں لکھا گیا تھا کہ آپ بند کر دیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس لیے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے۔ آج پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنی بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں۔ ہندوستان سے لے کر کے دنیا کا کون سا خطہ بچا ہوا ہے جہاں بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جا رہا ہو؟ تمہارے ہندوستان کے قریب میں چائنا ہے جہاں انسانوں کو کھایا جاتا ہے، جہاں معصوم بچوں کو جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں انہیں فرائی کر کے تلا جاتا ہے اور انہیں کھایا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ آج ٹیلی ویژن پر نہیں بلکہ ویڈیو پر، نیٹ پر تصویریں پڑی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 9 مہینے کے نکلے ہوئے ہیں اور وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کسی نے کوئی گوشت تل کے کھایا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نہ جانے کون سا گھونٹ پی لیا ہے، اس نے کون سی شراب مدھوش پی لی ہے، اس نے کون سی غفلت کی چادر چانی ہے۔ کیا قیامت میں جواب دے پائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات یاودانی کے ساتھ موجود ہوتے، خدا کی قسم اپنا گھوڑا تیار کرتے جو حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ ایک دن آیا تو میں اور تم مل کر کے ہندوستان چلیں گے۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت صرف جزیرہ عرب سے برائیوں کو پاک کرنے کی نہیں تھی بلکہ آپ کے دل کی تمنا یہ تھی اگر حیات ملی تو ہندوستان کی سرحدوں میں رسول اللہ خود تشریف لائیں۔ اور اس غزوے میں شریک ہونے والوں کے لیے آپ نے جہنم سے آزادی کے پروانے دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا معاشرہ اس وقت کیسا ہوگا رسول اللہ کے دور میں جب آج ایسا ہے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی کے بعد بھی یہاں کا معاشرہ ایسا رہا، اس وقت کیسا ہوگا؟ کیوں نہ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن آقا کی تمنا پوری ہوئی، ان کے غلام آئے، محمد بن قاسم آئے، ان کے غلام آئے، محمود غزنوی آئے، ان کے غلاموں میں سے غلاموں کے غلام آئے، احمد شاہ ابدالی آئے، شیر شاہ سوری آئے، شمس الدین التمش آئے، ان کے غلاموں کے غلام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو یہاں بلند کرایا، اور 800 سال تک یہاں وہی انصاف دنیا نے دیکھا جس کو مکہ میں دیکھا گیا تھا، جسے مدینہ میں دیکھا گیا تھا۔ یہاں مظلوم قوموں کو انصاف ملا، انصاف ملتا رہا۔ لیکن جس دن سے مسلمانوں نے اپنے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، گلی اور کوچے آج قتل عام سے بھر گئے ہیں، بازاریں اور گلیاں زناکاروں سے بھری ہوئی ہیں، پوری فضا میں شیطان کا شور سنائی دیتا ہے، آوازیں مدھم پڑ گئی ہیں۔ اے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، آسمان ترس رہا ہے، فرشتے زمین پر آنے کے لیے بے قرار ہیں کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے گی۔ آج باطل سے محبت کرنے والے زمین پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ محمد کے غلاموں کو تحت تحت کر ڈالیں گے، انہیں تہس نہس کر دیں گے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ اعلان کیے جا رہے ہیں جو ہر نبی کے دور میں کمزور امتوں کے سامنے کیے گئے، یا تو ہمارا ملک چھوڑو، یا اپنی ملت چھوڑو، یا تو اپنا ایمان چھوڑو، یا ہمارا شہر و بستیاں چھوڑو۔ یہ اعلان آج گلی کوچوں میں سنائی دیے جا رہے ہیں۔ یہ جرأتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے۔ اگر ہمارے ہر گھر سے یہ آواز آئے کہ ایک زندگی نہیں 100 زندگیاں چھوٹ سکتی ہیں، ایک جان نہیں ہزاروں جانیں اسلام پر قربان ہو سکتی ہیں، ہم اسلام پر قربان ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نہ ایمان چھوڑیں گے، نہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت چھوڑیں گے، نہ اپنی تہذیب چھوڑیں گے، نہ ہم اپنا تمدن چھوڑیں گے، نہ اپنا ہم کلچر چھوڑیں گے۔ ایک دن اعلان کر کے دیکھو، تم اعلان کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ انبیاء کرام حالات سے سمجھوتا کرنے نہیں آتے، حالات کا دھارا بدلنے کے لیے آتے ہیں، رخ موڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کیوں اس بات کو زمین پہ غالب نہ کرتے؟ لہذا آپ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، اعلان کر دیا آج کے بعد ظلم جو سود کی شکل میں ہو رہا ہے،
اسے زندہ باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. لہذا سود کی حرمت کا اعلان کیا اور سودی اداروں کو بند کر دیا, سودی نظام کو تلپٹ کر دیا, سودی نظام کو مٹا کر آپ نے اس کی جگہ نظام زکوٰۃ کو نافذ کیا, نظام صدقات کو نافذ کیا. 2.5% زکوٰۃ کی شکل میں لیا جائے گا اور صدقات اس کا اختیار ہے, جتنا چاہے وہ دے. اس نظام کو نافذ کیا, اس سختی کے ساتھ نافذ کیا کہ جب نظام زکوٰۃ کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہوئی, ایک گروہ کھڑا ہوا, تو صدیق اکبر نے اسے مرتد قرار دیا, اس کے خلاف تلوار نکالی اور ان کی گردنوں کو کاٹ کر پھینک دیا. یہ فلسفہ آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ صدیق اکبر کو یہ تو مانتے ہیں کہ خلیفہ اول ہے, لیکن وہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک مسلمان کے لیے عمر ابن خطاب بھی آئیڈیل ہے, ابوبکر صدیق بھی آئیڈیل ہے. آج ذرا نظر اٹھا کر دیکھو پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کی حالت آپ دیکھو کہ وہاں سودی نظام نافذ ہے یا زکوٰۃ کا نظام نافذ ہے. ابھی حال کا واقعہ سنا دوں تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے. سعودی عرب میں ایک شخص کے 70 کوڑے مارے گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا جرم کیا ہوگا. معلوم ہے کیوں مارے گئے 70 کوڑے؟ کویت کی ایک گائک کلاکار تھی, اس نے اس شخص نے اس کویت کی گانے والی کے سلسلے میں کچھ لکھ دیا اور کچھ کہہ دیا, اس کے جرم میں 70 کوڑے مارے. یہ ہے اسلامی نظام کہ تم نے گائک کلاکار کو کیوں برا کہا؟ وہ ان کی محبوب ہے, وہ ان کی محبوب ہے, اس لیے اس کے بدلے میں 70 کوڑے. عوام کے تو پتہ کیا ہے, اس کا تو بیچاروں کا حال ہی بڑا عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ قرار دیا, سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ قرار دیا. لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ کسی چیز سے اگر خوف کھایا, آپ نے فرمایا میں اگر فتنہ دجال سے بھی زیادہ کسی فتنے سے ڈرتا ہوں یا اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے تو وہ ہیں ائمہ مضلین, گمراہ کر دینے والے امام, گمراہ کر دینے والے قائد, گمراہ کر دینے والے پیشوا اور رہنما. جو پوری امت کو, دجال کو تو آپ پہچان لیں گے اس لیے کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا, دجال کو تو آپ پہچان لیں گے کہ اس کی آنکھ کانی ہوگی, دجال کو تو آپ جان لیں گے. لیکن یہ جو ائمہ مضلین ہیں یہ کچھ کا کچھ آپ کو دکھلا رہے ہوں گے, اسلامی شریعت نہ ہوگی لیکن پھر اسلام کے ڈنکے بجا رہے ہوں گے, یہ باطل حکومتوں کے راگ الاپ رہے ہوں گے, انہیں اسلام قرار دے رہے ہوں گے, اسلام کی حکمرانی جائز نہیں, لیکن پھر بھی یہ کہیں گے ارے صاحب کوئی بات نہیں ہے, رضیہ سلطانہ بھی تو مسلمان ہوئی تھی, ارے بھائی آپ کیوں نہیں دیکھتے چاند بی بی نے بھی تو حکمرانی کی تھی, ارے چاند بی بی کی مثال کیوں پیش کر رہا ہے؟ اگر اسلام میں حکمرانی جائز ہوتی تو ابوبکر صدیق کیوں خلیفہ ہوتے, حضرت عائشہ خلیفہ ہوتی, ام سلمہ خلیفہ ہوتی, حضرت حفصہ خلیفہ ہوتی, صحابیات میں سے خلیفہ ہوتے. اسلام کی پوری تاریخ میں جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عورت نہ امامت صغریٰ پر آ سکتی ہے نہ امامت کبریٰ کی حقدار ہو سکتی ہے, تو جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ نہیں میاں بے نظیر کو میرے ساتھ جانے دو, مجھے اس کے ساتھ جانے دو, اور آپ کہیں کیا کہنے حضرت والا, آپ اس کا استقبال کر رہے ہوں کہ نہیں حضرت تو فلاں کی دعوت پر, فلاں کے کہنے پر فلاں کے ساتھ آئے اور ہم بھی فلاں کے ساتھ ہیں. اے عزیزو, سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے سے پہلے اور سننے سے پہلے آج یہ طے کرو کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث, صحابہ اور صحابہ کا اجماع حجت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے معیار نہیں ہے. جو آئے گا وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہوگا, ہماری ٹھوکر میں ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں عمل کیا ہے, آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر گئے ہیں. ورنہ یاد رکھے ہر شخص المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوگا. ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا, صرف 90 سال گزرے ہیں اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان 90 سالوں میں بھی دنیا کے سامنے یہ بات منواتے رہے اور یہ کہتے رہے بھول جاؤ کہ محمد رسول اللہ کی شریعت پہ آج عمل نہیں کیا جا سکتا، اس شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ شریعت آسمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت چوتھے آسمان کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت پانچویں آسمان کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت اسی سرزمین کے لیے ہے، اسی سرزمین پر یہ نافذ ہوگی، اسی سرزمین پر یہ قائم ہوگی، اسی سرزمین پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد قائم کر کے رہیں گے۔ آج ہم تباہی و بربادی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک حد کسی زمین پر قائم ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے جو برکتیں نافذ ہوتی ہیں، جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوم پر کرم فرماتا ہے، 40 سال کی بارش سے بھی وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کتنے بدل گئے ہیں آج، اللہ اکبر! کیا زمانہ تھا، امام مالک کا کیا رتبہ ہے، امام مالک کا کیا مرتبہ ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے خط کو بھی اپنے نظر میں نہیں لاتے، وہ کیسا زمانہ ہوگا، کیسا رعب، مسجد نبوی میں ان کے کیسے کیسے شاگرد پڑھ رہے ہیں، لیکن جب حق کا مسئلہ آیا اور جب انہیں ایک بات لگی کہ یہ بالکل صحیح ہے، جو انہیں صحیح جتتی تھی، وہ مجتہد تھے، انہیں اجتہاد کا حق حاصل تھا، تو اس بادشاہ سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا، اور ٹکراؤ کے بعد انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے آپ کو کوڑوں کے لیے تیار کر لیا، ان کے پر کوڑے برس رہے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں سنو میں مالک کا بیٹا انس ہوں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں وہی مالک بن انس ہوں جس کے پاس 6-6 ہزار طالب علم بیٹھے ہوتے تھے، ہاں جس نے نبی کی حدیث پڑھائی ہے، جس کے سامنے کسی کی بولنے کی مجال نہیں تھی، جس کے سامنے دروازے پر لوگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن آج اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے اور ایک مسئلے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی جبرن کسی سے بیعت لیتا ہے تو امام مالک یہ کہتا ہے وہ بیعت نہیں ہے، وہ توڑ دی جائے گی، وہ فسخ ہونے کے قابل ہے، مکرہ کی زبردستی کی بیعت نہیں لی جا سکتی ہے۔ امام مالک نے اتنا زبردست قدم اٹھایا کہ ان کی داہنا بازو کھاڑ دیا گیا، اس کی پرواہ نہیں کی، ان کا بایاں بازو کھاڑ دیا گیا، اس کی پرواہ نہیں کی، دونوں شانے لٹک گئے لیکن حق کی آواز کو دبا کر چلے گئے۔ ایک وہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس بادشاہ کا نام کتنوں کو یاد ہے جس کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا، لیکن امام مالک کا نام امت میں کون ہے جو امام مالک کو نہیں جانتا؟ ان کے اپنے بھی جانتے ہیں، ان کے دشمن بھی جانتے ہیں، جب تک کہ سورج چاند رہے گا امام مالک کا نام رہے گا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے ان بادشاہوں کی، جو بادشاہ جن کے زمانے میں قرآن سے عدالت میں فیصلے ہوتے تھے، ان کی تائید نہیں کی، اور ایک آج کے لوگ ہیں جو ظالم حکمرانوں کی تائید میں لکھ رہے ہیں۔ لوگوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم سب محبت کرتے ہیں، جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ بادشاہ وقت سے کہتے ہیں چیف جسٹس کا عہدہ نہیں قبول کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس عہدے پر بٹھا کر مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے جو شریعت کے مطابق نہ ہو، کہیں میرے قلم میں لچک پیدا نہ ہو جائے، کہیں میری روشنائی کسی ظالم کی حمایت میں نہ چل جائے، میں تیرا عہدہ قضا قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ کس دور کا بادشاہ ہے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کتنا قریب کا زمانہ ہے، وہ خیر القرون سے کتنا قریب ہے۔ بادشاہ دھمکی دیتا ہے اور انہیں جیل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جب وہ جیل کے اندر جاتے ہیں تو اندر جیلر ان سے یہ کہتا ہے معلوم ہے ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت تم ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے میں اس کا کیا حاصل کرتا ہوں، وہ زندگی چھوڑ کر جاتا ہے، میں اسے جلاد کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو اب تک دوسروں کے ساتھ کر چکا ہے اسی کے لیے میں تیار ہو کر آیا ہوں۔ جیل کے اندر زندگی گزرتی ہے، وہ کپڑے کے تاجر ہیں، وہ مال کے اعتبار سے بھی پائق اور لائق ہے، وہ تقویٰ طہارت کے اعتبار سے کتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جب انہیں خبر پتہ چلتی ہے کہ بازار میں ایک کی بکری چوری ہو گئی ہے تو 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کسی چور نے چوری کر لی ہو اور اس کا گوشت آج دے دیا ہو، لیکن وہ جیل کے اندر جاتے ہیں، جیل کے اندر زہر دیا جاتا ہے اور زہر سے ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کا جنازہ ان کے گھر سے نہیں، کسی مدرسے سے نہیں، خانقاہ سے نہیں، مسجد کے ممبر سے نہیں، بلکہ جیل کے اندر سے نکلتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظالم حکمراں ذرا سا ظلم کی طرف مائل کریں تو میرے نقش قدم پر چل کر جیل کے اندر کی زندگی اختیار کریں۔ اے ساتھیوں اور عزیزوں، یہ وقت بہت ہی عجیب ہے۔ حق اور باطل کو گڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے تو اس زمانے میں کہا تھا، الہی تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ کہاں جائیں، کسے اپنا پکاریں؟ جدھر جاتے ہیں وہ جا کر کے سودا کر لیتا ہے، سودا کر لیتا ہے، بک جاتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ امت آج بھی محمد رسول اللہ سے محبت کرتی ہے۔ پچھلی 2 صدیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس امت نے گزاری ہیں۔ قیادتیں ختم، قیادتیں بکتی رہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتیں شیطان کا جال ہیں، ہمیشہ سے اسلام دشمن قوتیں عورت کو استعمال کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتی رہیں، وہ اس عورت کو استعمال کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عورت ایک مرتبہ زہر لے کر آئی جو اس نے گوشت میں ملایا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس گوشت کو ہاتھ میں لیا، معجزے کے طور پر اس گوشت نے محمد رسول اللہ سے فرمایا، اللہ کے رسول مجھے استعمال مت کیجیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اس گوشت کو چھوڑ دیا۔ خیبر کی فتح کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب تو اسلام کا پرچم غالب آ گیا، اب ہمارا قلعہ ٹوٹ گیا، ہمارے قلعے فتح ہو گئے، تو پھر ایک عورت کو تیار کیا۔ وہ عورت ہدیے کے بہانے گوشت لے کر آئی، اس گوشت میں بھی زہر تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لہذا اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکم یہی تھا، آپ نے زبان پر رکھا اور زبان پر رکھتے ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہوا، آپ نے تھوک دیا۔ ایک صحابی آپ کے پاس تھے، انہوں نے اس گوشت کو استعمال کیا اور انہوں نے اس گوشت کی بوٹی کو نگل لیا۔ اتنا خطرناک زہر تھا کہ ان کا جسم کٹ کٹ کے ختم ہو گیا اور وہ اس گوشت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے عورتوں کے ذریعے ان کے کیسے فتنے ہوں گے، کس کس طرح وہ شکار کریں گے مردوں کا۔ قیادتیں خریدی جاتی رہیں، یہودی عورتیں ان نوجوانوں کے پاس گئیں جن میں اسلامی جذبات تھے، انہیں خرید لیا گیا۔ ترکی کا مصطفیٰ کمال پاشا، آپ اس کے بارے میں دیکھیں کون اس کے پیچھے لگا۔ مصر کا جمال عبد الناصر، کون اس کے پیچھے گیا۔ آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے، یاسر عرفات جس کے ابتدائی جذبات تھی، لیکن بعد میں یہودی عورت اس کے جب حرم میں آئی تو پھر کس طرح وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوا، اس نے بیت المقدس کی مٹیاں بیچ دیں۔ ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ابھرتی ہوئی شخصیات کو عورت کی زلفوں کا شکار بنایا جائے اور انہیں شادی اور زنا کا لالچ دیا جائے اور انہیں اپنے دامے فریب میں رکھ لیا جائے۔ اگر اس سے کوئی بچ سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے وہ شیر ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ اس عورت غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے گیت اور سنگیت بھی ناجائز ہیں، عورت سے پردہ جائز ہے۔ جو اس طرح اپنے آپ کو بچاتے رہیں بس وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا آج قیادتیں خریدی جا رہی ہیں اور انہیں خرید کر کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر آج باطل نہیں خرید پا رہا تو محمد رسول اللہ کے ان غلاموں کو نہیں خرید رہا جن کے اونچے اونچے نام نہیں ہیں، جن کے ناموں کی اونچی
تختیاں نہیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے سفر کرنے کے ویزا اور ٹکٹ نہیں ہیں، یہ بچی ہوئی ہے امت، اور الحمدللہ یہ ملک شیشان سے لے کر آج ملک شام تک، عراق سے لے کر افغانستان تک، برما سے لے کر کے پوری دنیا تک یہ امت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتی ہے، محبت کا ثبوت دیتی ہے۔ جب سلمان رشدی کتاب لکھتا ہے امت تڑپ جاتی ہے، جب تسلیمہ نسرین بکواس کرتی ہے تو امت تڑپ جاتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بنائے جاتے ہیں تو یہ امت بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زندہ رکھا ہے۔ جب عراق پر یہودی اور عیسائی پہنچتے ہیں تو امت تڑپ جاتی ہے، جب افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو امت بے قرار ہو جاتی ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح اٹھاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی ہے، یہ قنوت نازلہ پڑھتی ہے، یہ دعائیں کرتی ہے۔ ان دعاؤں کا اثر یہ ہے، ان نمازوں کا اثر یہ ہے، ان قربانیوں کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے محمد رسول اللہ کی امت کو فتح کے دن دکھانے شروع کر دیے۔ اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ سب آئیں گے تو اللہ کامیابی دے گا، سب کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ ابراہیم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ابراہیم انہو، اللہ فرماتا ان کو امتن قانتا للہ حنیفا، اکیلا ابراہیم ایک امت قرار پایا، تنہا ابراہیم ایک امت قرار پائے، ایک کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا آپ کو اللہ اور مومنین کافی ہیں، کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کھڑے ہوں یا 313 کھڑے ہو جائیں، جب جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جالوت سے مقابلہ کرنے کا وقت آیا، ہزاروں کی تعداد پانی پی کر نہر کے کنارے پر پڑی رہی، مقابلے پر کل 313 تھے، 313 یہ نہتے تھے، اس لیے کہ غلام قوم کو اسلحے اٹھانے کی اجازت دیتا ہی کون ہے، یہ نہتے نکلے۔ اس کا ثبوت حضرت داؤد علیہ السلام کی غلیل ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی گوفن ہے، ان کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے پاس زرہ نہیں تھی، ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، ان کے پاس نیزہ نہیں تھا، ان کے پاس برچھا نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس رسی کی بنی ہوئی ایک غلیل تھی یا ایک گوفن تھی، اور صرف ان کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ جب یہ 313 نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو آج کے دور کی گولی بنا دیتا ہے، یہ پتھر جالوت کی آنکھ میں گھس جاتا ہے اور اس کا بھیجا پاس کر کے اس پوری فوج کو شکست دیتا ہے۔ وہ قوم جو اب تک غلام تھی وہ بیت المقدس میں اذانیں دیتی ہے، وہ قوم جو اب تک غلام تھی وہ جالوت کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیتی ہے، وہ قوم سینکڑوں سال تک حکمرانی کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کرتا ہے، انہیں تاج شاہی بھی عطا کرتا ہے اور تاج نبوت سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کرو، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج امت اسی پہ الجھی ہوئی ہے کہ صاحب 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے اور 1 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے، اور اسی پہ لگی ہوئی ہے، پوری طاقت و توانائی اس پر لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم بتاؤ تو صحیح، ملک شام میں 63 لاکھ لوگ گھر سے بے گھر ہیں، 63 لاکھ، اور تقریباً 2 لاکھ لوگ جامع شہادت پی گئے ہیں، تم نے کبھی ان کی بات کی؟ وہ جو فرانس سے ایک پورا خاندان آیا، ایک مسلمان نو مسلم آیا اور اپنے بیٹے اور اپنے پوتوں کو لے کر چلا آیا، ملک شام میں موجود ہے، 600 لوگ فرانس سے اسلام قبول کر کے ملک شام میں آ گئے، جن کے ہاتھوں میں بلیک اور کالے جھنڈے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہاں کل ہی میں نے سینکڑوں گاڑیوں کو فیس بک پر دیکھا
جو محمد رسول اللہ کے دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کی زبان پہ جو نعرہ تھا وہ نعرہ بھی میں آپ کو سنوائے دیتا ہوں، جنہوں نے دل خوش کر دیا۔ سینکڑوں گاڑیاں ہیں، بریک جھنڈے ہیں، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور نعرے اللہ اکبر کے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایک نعرہ ان کی زبان پر وہ آیا جو ہم تقریروں میں لوگوں کی سنتے رہے، خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود، یہ انہوں نے نعرہ لگایا۔ اے یہودیوں، کل محمد رسول اللہ کا لشکر حضرت علی بن ابی طالب کو لے کر آیا تھا، عمر ابن خطاب کو لے کر آیا تھا۔ ٹھہر جا، دمشق کی فتح کے بعد انشاءاللہ یروشلم کی طرف بڑھیں گے اور بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے۔ ان کا تذکرہ آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں معصوم عورتیں ہیں جن کے پاس معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ معصوم بچے سردی کے اس عالم میں ہیں۔ ہم تو مظفر نگر کے رانا اور شاملی کے کیمپوں میں دیکھ کر روٹتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ مفتی اسد قاسم صاحب نے تقریر کی، اور آج آپ کے محلے سے ایک ٹرک رسد کا سامان وہاں پہنچ گیا جو مغرب کے بعد تک وہاں پڑ بھی گیا۔ یہاں تو کچھ ٹھنڈ نہیں ہے۔ ملک شام کی جو تصویریں دیکھی ہیں تو گاڑیوں پہ برف گر رہی ہے، خیموں پہ برف گر رہی ہے۔ ایک عورت جو مسلمان عورت ہے اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے روٹی بنا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے برف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن یہاں کا مسلمان صرف 12 ربیع الاول کی بات کر رہا ہے۔ ارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے لیے لڑتے کیوں ہو؟ کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 7 کہہ رہا ہے، کوئی 11 کہہ رہا ہے، اسی پر لگے ہوئے ہو، اور بیت المقدس تمہیں پکار رہا ہے، ملک شام کی بیٹیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں۔ ابھی اسلام پسندوں نے فلوجہ کے پاس رمادہ شہر پر قبضہ کیا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اسلامی نظام، اسلامی شریعت اب نافذ کر کے دکھائیں گے۔ اگر امریکہ نے اپنی حقیقی ماؤں کا دودھ پیا ہے تو وہ عراق میں آئے اور اپنا پرچم لہرا کر دکھائے، اور آئے اور عراق میں اپنا جھنڈا گاڑ کر دکھائے۔ اب ہم یہاں وہ فیصلہ کریں گے جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب اور قرآن مقدس کا صحابہ کرام نے نافذ کیا۔ یہ کل کی نہیں آج کی بات ہے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، دنیا گلوبل ہو گئی ہے، سب کچھ لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ اب باطل بہت زیادہ دل نہیں چھپ سکتا۔ یہ وقت ہے ربیع الاول کی یاد تازہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان اٹھیں اور اٹھ کر یہ اعلان کریں کہ کمیونسٹوں، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ تم ناکام ہو، تم اس دنیا کا نظام نہیں سنبھال سکتے۔ لینن کی مورتی پر پیشاب کیا جا چکا ہے، ماس کے مجسمے توڑے جا چکے ہیں، چائنا میں تمہارے نظام نے بچوں کو کھانے تک کی اجازت دے دی ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کیپٹلزم کے ماننے والے امریکہ سے یہ کہہ دیں، اور درندے تجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم قیادت کر سکے، تم تو صرف زناکار ہو، تم زناکاروں کی اولادیں ہو، تم حرام ہو، حرام زادے ہو، لہذا تم اس امت کی قیادت نہیں کر سکتے۔ اب امت کی قیادت کے لیے مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا، اور مسلمان آگے کھڑے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جمع ہو، وہ ان چھوٹے مسائل سے اٹھ کر اوپر کے مسائل پر گفتگو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حد زمین پر قائم کر دیں، اور جو اللہ کی حدوں کو زمین پر قائم کر رہے ہیں کم سے کم ان کی حمایت کریں، ان کی تائید کریں، ان کی تائید میں امت کو کھڑا کریں، ان کی تائید میں نوجوانوں کو کھڑا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر سے کہتے ہوں گے، آپ حضرت ابو صدیق سے کہتے ہوں گے، آپ کے نام پر کتنوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، تمہارے نام پر کتنے نوجوانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج 8 لاکھ فوج یہود و نصارہ کی جزیرہ عرب میں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں ہندوستان کی سرحدوں کا تو غم ہے، انہیں نیپال کی سرحدوں کا غم ہے، انہیں بنگلہ دیش کی سرحدوں کا غم ہے۔ اگر غم نہیں ہے تو جزیرہ عرب کی سرحدوں کا غم نہیں ہے، اگر غم نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارض مقدس کا غم نہیں ہے، اگر انہیں غم نہیں ہے تو اس ملک شام کا غم نہیں ہے جہاں پر فرشتے اپنا پہرا لیے بیٹھے ہوئے۔ اے عزیزو، امت بہت بڑھ چکی، بہت ٹوٹ چکی،
اختلافات قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوں گے، اختلافات تو ختم نہیں ہوں گے اور اختلاف ختم ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اپنے فرقوں سے اوپر اٹھ کر، اپنے گھروں سے آگے بڑھ کر، اپنی جماعتوں کی فکر نہ کر کے رسول اللہ کی فکر کرو، ان کی امت کی فکر کرو۔ میرے آقا کس لیے آئے؟ احد کے میدان میں وہ قربانی 70 صحابہ کی کیوں دی گئی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ٹکڑے کس لیے ہوئے؟ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کیوں ہوا؟ اگر خدا کی قسم وہ بھی کافروں سے یہ کہہ دیتے کہ جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا بھی باپ ایک ہے، میرا بھی باپ ایک ہے، تمہاری دادی بھی ہوا ہے، میری دادی بھی ہوا ہے، تمہارے نانا بھی آدم ہے، میرے نانا بھی آدم ہے، تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہاں تو خاندان بھی ایک تھا، وہاں تو وہ قریشی تھے، وہاں تو ملک اور وطن بھی ایک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے ہی کی گلیوں میں ان کی نظروں کے سامنے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہ آج کرتا ہوں، نہ کل کروں گا، نہ زندگی کے کسی موڑ پر کروں گا۔ میں لات اور منات اور عزا پر ایک دن آئے گا تو ملت ابراہیمی پر چلتے ہوئے کلہاڑا چلاؤں گا، انہیں فتح مکہ کے دن چھڑی سے توڑ ڈالوں گا، مکہ کے ایک گھر کو بتوں سے پاک کر دوں گا۔ تم لات و منات اور عزا کو کہتے ہو تلک الغرانیق العلا کہ یہ وہ دیویاں ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ہیں جو مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، ان سے مانگنے والا بھی کمزور ہے، ضعف الطالب مطلوب یہ بھی کمزور، اور جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، لہذا میرا تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہماری تو صلح ہو گئی ہے سہیل سے، ہماری تو ابو سفیان سے صلح ہو گئی ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ تھا اس قبیلے پر اس کے مخالف قبیلے نے حملہ کیا اور قریش کے چند نوجوان اس میں شریک ہو گئے، اور اس قبیلے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا خوب بہا دلوائیے، ہمارا انتقام لیجئے، ہم آپ کے حریف ہیں، تو محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا اے صحابہ اب سر سے کفن باندھ لو، گھوڑے تیار کر لو، اپنے اونٹوں پر کجاوے کس لو، شمشیر نیام میں ڈالو اور مکہ کی طرف نکل کھڑے ہو۔ اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، ابو سفیان منتیں کرتے رہے، ابو سفیان دامن پھیلاتے رہے، ابو سفیان جھولی پھیلاتے رہے، مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے، مسجد نبوی میں اعلان کرتے رہے، اور لوگوں تم مجھے نہیں پہچانتے، میں قریش کا سردار ہوں، میں مکہ کا سردار ہوں، میں سب کے مشورے سے آیا ہوں۔ صحابہ نے اس کی حیثیت تنکے کی برابر بھی نہیں سکتی۔ اگر آج کے ایمان فروشوں کو وہ زمانہ ملتا تو ابو سفیان کی جوتیاں سیدھی کرنے لگتے کہ آئیے آئیے ویلکم، ذرا دسترخوان پر ناشتہ واشتہ لا۔ بڑا سردار آیا، مزہ آئے گا مکہ جائیں گے تو۔ وہ جب کوئی راستہ نہیں ملا تو اپنی بیٹی کے پاس گیا، غالباً حضرت علی نے کہا کہ ارے تو کہاں بھٹکا پھر رہا ہے، تو سسر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ داماد ہے تیرے، اپنی بیٹی کے پاس چلا جا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب گھر میں گیا بستر پر بیٹھنا چاہا تو حبیبہ نے باپ کے رشتے کو ختم کرتے ہوئے چادر کھینچ کر اس کی توہین کی، حالانکہ عربوں کے یہاں مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے۔ حبیبہ کے باپ نے ابو سفیان نے کہا او میری بیٹی تو بھول گئی عرب کی ضیافت، تو کیا میری بیٹی نہیں ہے، تو نے چادر کیوں کھینچی؟ تو حبیبہ نے کہا او ابو سفیان سن، محمد رسول اللہ کی چادر تیرے ناپاک وجود سے ہم ناپاک نہیں ہونے دیں گے، تجھے بیٹھنا ہے تو بن چادر کے یہاں بیٹھ جا، یہ اتنی قیمتی چادر ہے کہ جبریل اس پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا کوئی ہوتا تو عمدہ قسم کا صوفہ اور گدا لا کر ڈالتا کہ بھائی بڑی توہین ہو جائے گی، بڑے محترم صاحب آ رہے ہیں۔ یہ ہے فرق محمد رسول اللہ کے غلاموں میں اور آج کے غلاموں میں، آج کے نام لیواؤں میں اور ان اصل حقیقی شیدائیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اس سے بات نہیں کی، وہ واپس آیا، مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ سورہ برات اتر گئی، جس نے اعلان کر دیا اب تک جو معاہدے کسی سے تھے وہ صرف متعینہ جو معاہدے ہیں، مقررہ جو معاہدے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، باقی سارے معاہدے ختم۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں گے، یہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، ان 4 مہینے میں فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد کسی مشرک کو جزیرہ عرب میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں انہیں پکڑنا وہاں انہیں گھیر لینا۔ اب یہ جزیرہ عرب میں صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، صحابہ نے برات کا اعلان کر دیا، رہنا ہے تو اسلام مسلمان بن کر رہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی اور کی زندگی نہیں، کسی اور کی زندگی نہیں۔ دھوکہ نہ کھائیں، ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اب آپ اخیر میں پوچھیں گے پھر آج کے لیے پیغام کیا ہے، آج ہم کیا کریں؟ آج اور آج سے پہلے یہ پیغام یہ ہے کہ 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم عمل کریں۔ منزل ہماری وہ ہو، ٹارگیٹ ہمارا وہ ہو، ہماری زندگی میں وہ دن دیکھنے ملے نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، فتح مکہ انہوں نے نہیں دیکھا، جشن فتح مکہ انہوں نے نہیں منایا، اسلامی نظام کی حدود و قصاص کو نافذ ہوتے ہوئے مکہ میں نہیں دیکھا، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سمیہ کی زندگی ناکام تھی؟ نہیں۔ حضرت خبیب سولی پر چڑھے، ان کی زندگی ناکام نہیں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صرف احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے اس کے بعد کی جنگیں نہیں دیکھی، غزوہ احزاب میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ فتح مکہ میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ طائف میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اب کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت حمزہ کی زندگی حضرت حمزہ کی زندگی دوسروں کی زندگی سے کم ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے سردار ہیں۔ حضرت حابیل جو پہلا شہید ہے اس سے لے کر کے آخری شہید تک حضرت حمزہ جنہوں نے سب کچھ نچھاور کیا ہے وہ شہیدوں کے سردار کہلائیں گے۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں نظام اسلامی کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن ہم اس کی آرزو اور تمنا تو کریں، ہم نفاق سے تو بچ جائیں، ہم منافقت کی موت تو نہ مریں، ہم وہ کام تو کر جائیں جس میں منافقت کی آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کون ہے اور کون نہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ میں نے دیگر مقام پر عرض کیا ہے اور آج پھر کہہ دیتا ہوں، نفاق اور ایمان کو پہچاننے کے لیے نماز کا سالٹی نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی مدینہ میں نماز پڑھتا تھا، نماز کا سالٹی نہیں تھی، پوری زندگی پڑھتا تھا۔ پھر کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی ہے اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے پر نکلنا، ان کے مقابلے کھڑے ہو کر کے میدان جنگ میں کھڑا ہو جانا، یہ ہے جسے اسلام اپنی اصطلاح میں جہاد کہتا ہے، جو دنیا کی جنگوں سے بالکل مختلف ہے، جس کے اصول ہیں، جس کے ضوابط ہیں، جس کے قاعدے ہیں، جس کے قوانین ہیں، جو فساد کو مٹانے کے لیے رحمت کا ایک سبب ہے، جو رحمت کا سبب ہے، کیونکہ اگر جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتا تو پچھلے انبیاء کی طرح آپ کے دشمن ہلاک کیے جاتے، قوم عاد کی طرح ایک ایک کو مٹا دیا جاتا، قوم سمود کی طرح سب کو برباد کر دیا جاتا، قوم نوح کی طرح کسی کو نہیں بخشا جاتا۔ جہاد رحمت ہے، جہاد فساد نہیں ہے، جہاد قتل و غارت گری نہیں ہے، وہ رحمت اس لیے ہے کہ جہاد کی برکت سے بچے قتل نہیں ہوتے، عورتیں قتل نہیں ہوتی، بوڑھے قتل نہیں ہوتے، جنہیں کوئی سروکار نہیں، وہ راہب، وہ پادری، وہ جوگی، وہ سادھو قتل نہیں ہوتے، جو اسلام کے مخالف نہیں ہوتے، تو بچوں کو امن ملی، عورتوں کو امن ملی، بوڑھوں کو امن ملی، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے انہیں امن ملی،
جو اسلام کا راستہ نہ روکے اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں انہیں امن ملی، جو غلام بنا لیے جائیں انہیں امن ملی، اور انہیں اسلام کی چھاؤں میں آ کر پھر اسلام کی تعلیمات کو سامنے سے دیکھنے کا موقع ملا، پھر یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جہاد کو نازل کیا، آپ کے دشمنوں کو آسمانی شوروں سے ہلاک نہیں کیا، نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاد عطا فرما کر آپ کے دشمنوں پر رحمت نازل فرمائی۔ اس لیے آپ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جس طرح آپ رحمت للعالمین اپنی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک ہیں، اسی طرح یہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کے دشمنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رحمت برسائے گا کہ جو سخت ترین ظالم ہیں وہ اس راہ کے ذریعے سے ختم کر دیے جائیں گے، اور باقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ کی نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں کتنے لوگ ہیں؟ کل 615 کے قریب لوگ ہیں جو میدان جنگ میں کام آئے ہیں، باقی کہاں مارے گئے؟ اور حضرت نوح کے سارے لوگ ختم کر دیے گئے، حضرت صالح کی پوری قوم ختم کر دی گئی، حضرت ہود کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، حضرت نوح کے ساروں کو ختم کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اس طرح کا عذاب کہاں ہے؟ لیکن اگر دشمنوں کے آپریشن کا، زہریلے پھوڑوں کے آپریشن کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو تو پھر محمد رسول اللہ کی شریعت ادھوری رہتی، ناکام رہتی، پھر کینسر کا علاج کیسے ہوتا؟ زہریلے پھوڑوں کا علاج کیسے ہوتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا۔ تو مومن اور منافق کے لیے کسوٹی ہے یہ۔ زکات بھی نہیں، زکات بھی دے دے گا منافق۔ احد میں پتہ چلا 1000 نکلے، 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی جب سرپٹ واپس بھاگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آیات نازل فرمائی کہ یہ 300 منافق ہیں۔ یہ ہیں جب تبوک پر نکلے اور اس وقت جنہوں نے جانے سے انکار کیا اور بہانے بنائے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں پہ کوئی محافظ نہیں ہے، ہماری عورتیں تنہا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ منافق ہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھروں پہ محافظ موجود ہیں۔ تو کسوٹی ہے نفاق کی، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹ جانا۔ جو اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں نفاق کا بیج آ گیا ہے، اور جو اس فریضے کی مخالفت کرتا ہو اور صراحتاً مخالفت کرتا ہو وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اور جو اس طرح کا کام انجام دینے والوں کی مذاق اڑاتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے۔ غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے ایک منافق نے مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا میاں نکلے تھے بڑے آن بان کے ساتھ، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، خامہ خواہ کے لیے انہوں نے چندہ کیا، تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر لائے۔ یہ مسلمان سنتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس سننے پر آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اللہ چاہے تو بخش دے، صرف ان کی برائی سننے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ کیسے بچیں گے نفاق سے؟ آج ہم میں تو ہر شخص میں سے کسی کو نفاق کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے نہیں۔ وہاں تو حضرت حنظلہ 70 صحابہ ایسے ہیں رسول اللہ کے جو اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہو، وہ عمر بن خطاب جنہیں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہو اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں جنت کی ایک محفل میں سنا دی ہو۔ عمر فی الجنہ، وہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں اے حذیفہ تجھے میرے محبوب نے منافقین کی فہرست دی ہے، تجھے نام بنام بتا دیے ہیں، حذیفہ میں تیرے پیر پکڑتا ہوں، حذیفہ
میں تیری تھوڑی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، مجھے بتا دے کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ وہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہو کر اپنے نفاق سے ڈرتے تھے۔ حضرت حنظلہ جب نکلے، حنظلہ آج منافق ہو گیا، ابوبکر صدیق نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیسے منافق ہو جائے گا؟ ہاں وہ حنظلہ جس نے یہ عمل کیا کہ جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، صحابہ شہید کر دیے گئے، تو پہلی رات اپنی بیوی سے ملا ہے، ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، پانی تلاش نہیں کیا ہے کہ اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں غزوہ احد کی طرف نکل پڑا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک کہ اپنی جان فرشتوں کے حوالے نہیں کر دی۔ اس کے جسم کو اللہ نے اٹھایا، وہ اتنا مضبوط ایمان والا جسے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، اس لیے کہ وہ کیفیت جو رسول اللہ کی محفل میں ہوتی ہے، جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، گھر بچوں میں آتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اولاد میں آپ نے قریب میں آتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، وہ ڈر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا اے حنظلہ اگر یہ بات ہے تو یہ کیفیت تو میری بھی ہے، کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، آقا نے فرمایا نہیں تم دونوں منافق نہیں ہو، دونوں کے دونوں مسلمان ہو۔ رہی وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہ گھروں میں بھی تمہاری باقی رہے تو فرشتے سڑکوں پر تم سے مصافحہ کر دیں گے۔ وہ کتنا ڈرتے تھے، اور ہمیں کبھی خوف بھی نہیں۔ اسلام کے فریضوں کی مخالفت میں کتابیں لکھ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ہم نے مخالفت میں کتاب لکھ دی، کس کی مخالفت؟ اسلام کے فریضے کی مخالفت۔ وہ فریضہ جس کی تمنا نفاق کی موت مرنے سے بچاتی ہے، اس کی مخالفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث به نفسہ، جس نے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی تمنا نہ کی، جس نے کسی غزوے میں جانے کا ارادہ نہ کیا، جو نہیں گیا، شریک نہیں ہوا۔ پہلا درجہ ہے شریک ہونا، اگر شریک نہیں ہوا تو دل میں اس کے آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی، کبھی اس نے دل میں یہ آرزو نہیں کی، تمنا بھی نہیں کی، ما تعالی شعبۃ من النفاق، تو وہ نفاق کے حصے پر، ایک شعبے پر مرا، ایک حصے پر مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں اے اللہ یہ جان ہے ایک نہ ایک دن تو جائے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر ابن خطاب اس دن کے بعد سے پہاڑ کی چوٹی پر جب رسول اللہ نے فرمایا تھا پہاڑ کو روک کر یا جبل استقم، اے پہاڑ ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اور اس دن سے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے شہادت کا پروانہ تو سنا دیا ہے، لیکن میں بھی تجھ سے مانگ لوں شہادت، لیکن شہادت مجھے مدینہ منورہ میں دے دینا۔ آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما لیکن اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما، مجھے شہادت اسی شہر میں چاہیے، اس لیے کہ میں شہادت یہی چاہتا ہوں، تیرے نبی کی نگری سے دور نہیں ہوں گا، تیرے نبی کے شہر سے جدا نہیں ہوں گا، اگر میں جدا ہو گیا تو کیسے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، کہاں ملی؟ مسجد نبوی کے مصلی پر ملی، نماز فجر کے اندر ملی، اور ابو لولو مجوسی قاتل کے خنجر سے ملی، عین نماز کی حالت میں ملی۔ جب دودھ پیا تو دودھ آنتوں کی راہ سے باہر نکل گیا، کہنے لگے اب یہی زخم مجھے شہادت کا تاج پہنائے گا۔ اے عبداللہ اس سے پہلے، اے میرے بیٹے اس سے پہلے کہ میری جان نکل جائے مجھے یہ بتا دے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کسی مسلمان نے تو قتل نہیں کیا۔ کہا نہیں، آپ کو مجوسی کافر نے قتل خنجر مارا ہے۔ کہا سبحان اللہ، میرا رب بڑی شان والا ہے، جا کے میری بیٹی حفصہ سے کہہ دو اللہ نے مجھے اوریجنل حقیقی شہادت عطا کی ہے کہ میں کافر کے خنجر سے قتل ہو رہا ہوں۔ اور جا اے عبداللہ، حضرت عائشہ امی جان سے جا کر یہ کہہ دے تیرے بیٹے کی آخری تمنا یہ ہے، تیرے اس نور نظر کی تمنا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بازو میں سونے کا موقع مل جائے، مگر وہ حجرہ تیرا ہے، وہ جگہ تیری ہے، وہ گھر تیرا ہے، وہ گھر ابوبکر صدیق کا ہے۔ اے
عائشہ کیا وہ گھر مل جائے گا مجھے؟ حضرت عائشہ نے کہا وہ میرے بیٹے تو نے مجھ سے کیا مانگ لیا؟ اگر تو کل کائنات مانگ لیتا تو مجھ سے ہلکی تھی وہ جگہ تو نے مانگی ہے جو میں نے اپنے لیے خاص کی تھی. میں خود رسول اللہ کے پہلو میں سونا چاہتی تھی اس لیے کہ سرکار مدینہ آخری دنوں میں میرے گھر میں آ گئے تھے. آپ کی روح نے میرے بازوؤں سے نکلی ہے. آپ میری گود میں تھے کہ جبریل اسرائیل میرے پاس آئے ہیں. لیکن اے عمر تو میرے نبی کی مراد ہے. تیرے ذریعے سے خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. جا عائشہ کی آرزوئیں، عائشہ کی تمنائیں، ماں کی تمنائیں بیٹے کی آرزو پر قربان ہیں. ہم جنت البقیع میں آرام کر لیں گے، تو رسول اللہ کے روضے میں اور آپ کے پہلو میں آرام. آج اس عظیم، اس شہادت کے درجے سے روکنے والے لوگ کھڑے. نہیں صاحب، اس راستے کی موت کی تمنا مت کرنا، یہ کر لو گے تو گناہ ہے، یہ جرم ہے. انشاءاللہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، وہ گھڑی بہت دور ہے، زندگی نزدیک آ رہی ہے. ہم خود بھی تمنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری صبح اور شام کو قبول فرمائے، آج کے نوجوانوں کی محنت قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت مفتی اسد قاسم صاحب جیسا جید عالم، صحیح فکر، ایمانی حرارت، علم کے ماہر جیسی شخصیت کو آپ کے بیچ بھیجا ہے، جن کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، جو آپ کے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، رمضان میں تفسیر کرتے ہیں. کتنے شاگرد انہوں نے ہندوستان اور اس کے گلی کوچوں میں بکھیر دیے. صحیح فکر کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام کی بات کرنے والے جتنی آپ سے قدر ہو سکے اتنی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ہی قافلے کا مسافر بنا دے، ایک ہی منزل کی طرف ہم سب چل رہے ہوں، اور وہ منزل ہو ہماری شریعت یا شہادت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں تیرے نبی کی محبت نے، اس مہینے کی نسبت نے ہمیں گھروں میں بیٹھے نہ چھوڑا. اے مولا ہم نے اگر سفر کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے گرم بستروں کو چھوڑا ہے، تو تیرے رسول کی محبت میں اے مولا کریم تیرے رسول سے زیادہ محبت ہم کسی سے نہیں کرتے. تیرے رسول سے محبت ہمیں ہے. اے مولا کریم اسے تو بھی جانتا ہے، ساری دنیا سارا زمانہ جانتا ہے. سلمان رشدی سے ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ تیرے نبی کا گستاخ ہے. تسلیمہ نسرین سے ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی ہے. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، ہم یہودیوں سے انسانی بنیادوں پر نفرت نہیں کرتے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے نبی کے دشمن ہیں، اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. ہم کافروں سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ تیرے دشمن ہیں. اے مولا جس دن وہ ایمان میں آ جائیں گے، جس دن تیرے نبی پر ایمان لے آئیں گے، تیرے قرآن کو مان لیں گے، ہم اپنے برابر میں بٹھائیں گے، اپنی بیٹیوں کے نکاح ان سے کر دیں گے، ان کی بیٹیوں سے خود اپنے اولادوں کے نکاح کر لیں گے. اے مولا ہم تیرے ہی نام سے، تیرے ہی وجہ سے روٹتے ہیں اور تیرے ہی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں. اے مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں محبت ہے ان جگہوں سے جن سے تو وابستہ ہے. ہمیں حجر اسود سے کیوں پیار ہے؟ دنیا کے کسی اور پتھر کو ہم کیوں نہیں چومتے؟ ہم صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ تیری محبوب بندی ہاجرہ وہاں دوڑی ہے. اے مولا ہم مدینے کی گلیوں سے کیوں محبت کرتے ہیں اور وہاں جانے کیوں تڑپتے ہیں؟ طائف میں تو آج تک نہیں گئے، نہ جانے کی کبھی آرزو پیدا ہوئی. اے رب تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے. ہم صلاۃ و سلام کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صلاۃ و سلام تیرے نبی کی خدمت میں نذرانہ
جھکنا ہے، اے مولا امت کے ان تحفوں کو قبول فرما لے۔ اے رب ہم تیرے گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن تیرے باغی نہیں ہیں، تیرے دشمن نہیں ہیں، تیرے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، تیری کتابوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اے مولا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک طبقہ ہمیں کانٹے سمجھ رہا ہے، ہمیں قتل کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن اے مولا کریم خنجر پہ اپنا سر رکھ دیں گے، تلوار پر اپنی گردن رکھ دیں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ جب بھی آزمایا گیا جلنے کے لیے تیار ہو گئے، مٹنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج بھی 40-50 ہزار لوگ سردی کے اس موسم میں کیمپوں اور خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم ہزاروں وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ان کیمپوں میں جنم دیا، لیکن ایک دن کے لیے بھی کسی کافر سے پناہ نہیں مانگی، ایک دن کے لیے بھی کسی دشمن کی چوکھٹ پر نہیں گئی، کسی سے لحاظ جا کے بھیک نہیں مانگا۔ اگر کسی نے کمبل دے دیا تو اسی میں اپنا سر چھپا لیا، کسی نے لحاظ دیا اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اے مولا کریم دنیا ان کو گناہگار سمجھتی ہے، لیکن یہ ہماری نظر میں ایمان کی وہ چنگاریاں ہیں جنہوں نے آج کے دور میں بھی حضرت آسیہ کی یاد تازہ کر دی ہے، جنہوں نے فرعون کے دربار کی وادی کی یاد تازہ کر دی ہے، جنہوں نے اصحاب اخدود کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے۔ اے رب جو کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، آخر کیوں بھاگے اپنے گھروں سے؟ اپنے گھروں پہ ایک نظر ڈالی اور کہا اے گھر تجھے الوداع کہتے ہیں۔ نکل پڑے مسلمانوں کی بستیوں کی طرف، لوگ انہیں جنگلوں میں لے گئے اور بیابانوں میں ڈال دیا، جہاں راتوں کو سانپوں نے ان کے بچوں کو ڈسا، جہاں جنگلی جانوروں نے انہیں راتوں کو خوف زدہ کیا۔ اے مولا کریم ان اہل ایمان پہ کرم فرما دے، ان کی اولادوں کو قبول فرما۔ وہ آج 5 وقت اذانیں سن رہے ہیں، ان کی روح وہ سکون ملا۔ اے مولا انہیں گنہگار کہنے والے، ان پہ ہنسنے والے اور ان کی مذاق اڑانے والے اور انہیں اسلام کی جماعت سے خارج کرنے والوں کو مولا تو جانتا ہے، اور تو ان سے اپنی پکڑ اور انتقام پر قادر ہے، ان سے انتقام لے۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس بستی سے ان کی مدد کے لیے جو قافلے نکلے، جن لوگوں نے خیمے دیے، جن لوگوں نے اپنا مال اکٹھا کیا، اے مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ وہ کیوں گئے؟ ان کا ایک ہی رشتہ تھا، وہ تھا اسلام کا رشتہ۔ اے رب کریم اے مالک الملک آج صرف یہ امت ہے، یہ کام جو خلیفۃ المسلمین کا تھا، یہ کام جو امیر المومنین کا تھا، وہ آج امت کو غریبوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اے مولا اس امت کو امیر المومنین عطا فرما دے، امیر المومنین تو نے عطا فرما دیے ہیں، امت کو ان کی قدر عطا فرما دے۔ اے رب کریم ان کی وسعتوں کو وسعتیں عطا فرما دے، ان کو طاقت اور قوت عطا فرما دے، ان کے نظام کو استحکام عطا فرما دے، ساری روئے زمین کو اسلامی شریعت کے نفاذ سے منور فرما دے۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے رب کریم جو لوگ 12 ربیع الاول کو تیرے نبی کی محبت میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں، انہیں بھی رسول اللہ کی زندگی کا مقصد سمجھا دے، انہیں بھی حقیقت سے آشنا کر دے، انہیں بھی بتا دے کہ تمہارا کام صرف جلوس نکالنا نہیں، تمہارا کام تو فاتحانہ شان سے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونا تھا، تمہارا کام تو عراق کو فتح کرنا تھا، تمہارا کام تو لال قلعے پر رسول اللہ کا جھنڈا لہرانا تھا۔ تم کہاں نکل کھڑے ہوئے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو؟ نبی کی شان کے ترانے تمہیں بس تم دنیا میں پڑھنے تھے، تمہیں تو ظلم و ستم سے دنیا کو نجات دلانی تھی۔ اے مولا ایک ایک امتی کو سمجھا دے، فرقے وارانہ جو عصبیتیں پیدا ہوئی ہیں اس سے امت کو نکال دے۔ امت بھیڑیوں کے چنگل میں ہے، امت درندوں کی زد میں ہے، امت ڈاکوؤں کی قید میں ہے، امت منافقوں کی گرفت میں ہے۔ اے مولا کریم امت جعلی رہنماؤں کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے، اس امت کو شعور عطا فرما، اسے حق اور باطل کا امتیاز نصیب فرما، امت کے دل کی آنکھوں کو کھول دے۔ اے مولا انہیں حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا۔ اے رب کریم باطل سے ہمیں اجتناب کی قوت اور جرأت اور ہمت عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اور یہاں آئے ہوئے مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔
آج کی رات قبول فرما اے رب ہماری ان دعاؤں کو اور یہاں آئے ہوئے ہر شخص کی دعا کو قبول فرما. ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں, دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کسی کی ماں نے دنیا چھوڑی تو کسی کے باپ دنیا سے رخصت ہوئے, کسی کا عزیز گیا تو کسی کا دوست گیا. اے مولا یہ سب لوگ وہی تھے کہ جنہوں نے دین پہ زندگی گزاری, ایمان لے کر آئے. سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے اور جنت کی وادیوں میں ان کو پہنچا کر سلسبیل و زنجبیل کے چشمے سے پلا دیجئے. اے مولا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہم نے خزاں کا دور دیکھا ہے, اب مولا کریم ہم سہانا بہاروں کا دور بھی دیکھ لے. ہماری زندگی میں ہم نے بہت سے انقلاب دیکھے, اپنے گاؤں میں انقلاب دیکھے, ہم نے طاقتوں کو مٹتے ہوئے دیکھا, مغروروں کو کٹتے ہوئے دیکھا, ہم نے ظالموں کو پٹتے ہوئے دیکھا. اے مولا کریم ہم نے غریبوں کو امیر دیکھا, امیروں کو غریب دیکھا. اے رب کریم ہم نے مسلمانوں کی غلامی اور تباہی کا زمانہ دیکھا ہے, اب ہمیں مسلمانوں کی فتح مندی کا زمانہ دکھا دیجیے. اے مولا کریم کفر کو ٹوٹتا ہوا دکھائیے, باطل کو مغلوب ہوتا ہوا دکھا دیجیے. اسلام کے شیروں کو چار دانگے عالم میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا دکھا دیجیے. بلیک جھنڈے لیے ہوئے, کالے پرچم لیے ہوئے اے مولا کریم اسلام کے شیروں کو قوت اور طاقت اور غلبے عطا فرمائیے. کوئی وادی نہ بچے, کوئی جنگل اور صحرا نہ بچے, کوئی گاؤں اور کوئی گھر نہ بچے, کوئی شہر اور کوئی ملک نہ بچے جہاں اسلام پسند غالب نہ آ جائیں. تیری قوت بہت بڑی ہے, تیری طاقت بہت بڑی ہے. اے رب کریم, اے خالق کائنات, اسلام پسندوں کو قوت عطا فرما. منافقوں کو اے رب کریم اور منافقوں کے دل میں رعب پیدا فرما. منافقوں کی گرفت سے امت کی رسی کو کھول دیجئے. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ.